اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ایک بڑا خوبصورت سوال یہ مجھے لکھ کر دیا گیا، انتہائی اہم چیز ہے، اس کا تعلق سمجھنے سے۔ سوال یہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ جو کہ امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، یہ ہر معصوم کے لیے آپ پڑھیں، اور امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی کی طرف سے بھی تاکید ہے اس زیارت کے لیے۔ تو اس زیارت کے اندر بہت سارے جملات و کلمات ایسے ہیں جن کا مطالب اکثر لوگ غلط بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اشتباہ میں ڈال دیتے ہیں کہ کہیں خدا آئمہ تو نہیں ہے۔ مثلا انہی میں سے ایک جملہ یہ لکھ کر بھیجا گیا ہے کہ اسی زیارت جامع کبیرہ کے اندر ہے کہ وَإِجَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُ عَلَيْكُمْ، کہ اے ائمہ معصومین، اے اہل بیت اطہار علیہم السلام، مخلوق کو پلٹ کر بھی آپ کی طرف آنا ہے اور ان کا حساب بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اچھا، سوال تو کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ذرا وضاحت فرما دیں۔ میں تھوڑا سا اس میں سوال میں اور جان پیدا کرتا ہوں کہ یہی مطلب خود قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے کہ مخلوق کو پلٹ کر ہماری طرف آنا۔ خدا کہہ رہے ہیں اِنَّ إِيَابَ الْخَلْقِ إِلَيْنَا وَحِسَابُهُ عَلَيْنَا، خدا کہہ رہا ہے کہ مخلوق کو پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے اور ان کا حساب بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم نے لینا ہے۔ جبکہ زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مخلوق کو پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے اور مخلوق کا حساب بھی ہم نے لینا ہے۔ تو کیا یہ زیارت جامع کبیرہ کے یہ جملہ یا مثلاً اس طرح کے اور جو ہیں قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، تضاد ہے ان میں، یا تعارض ہے، تو یا تزاحم ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ تو یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اس سے بہت غلط مطالب بھی کوئی لے رہے ہیں دنیا اس وقت، اس لیے شاید سوال بھی یہ کیا گیا۔ تو اس حوالے سے جواب آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جس طرح اللہ رب العزت ہر وہ کہ جو من دون اللہ ہے، یعنی جو اللہ کے مد مقابل ہے، اس کی ولایت کی بھی نفی کرتا ہے، اس کی مدد کی بھی نفی کرتا ہے۔ لا تجد من دون اللہ من ولی ولا نصیر، جو بھی من دون اللہ ہے یعنی اللہ کے مد مقابل ہے، نہ وہ ولی ہے نہ وہ نصیر ہے، نہ مددگار ہے، اس سے نہ مدد مانگ سکتے ہیں نہ اس کو ولی مان سکتے ہیں۔ لیکن سورہ مائدہ کے اندر پروردگار خود فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بھی ولی ہے، اس کے رسول بھی ولی ہیں، اور وہ بھی ولی ہیں جو پڑھتے نماز ہیں اور رکوع کی حالت میں دیتے زکوٰۃ ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ اپنی ولایت، نبی اکرم کی ولایت، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا اس آیت میں کہ اللہ کے علاوہ ولی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مددگار کوئی نہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں پہلے کہ ہر چیز اللہ کے مد مقابل نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو من دون اللہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو من جانب اللہ۔ جو من دون اللہ ہے وہ اللہ کے مد مقابل ہے، اور جو اللہ کے مد مقابل ہے یعنی من دون اللہ ہے، نہ وہ ولی بن سکتا ہے، نہ وہ امام بن سکتا ہے، نہ وہ نصیر اور مددگار بن سکتا ہے۔ اس کو ولی مانیں گے تو بھی کفر ہوگا، اس کو نصیر مانیں گے تو بھی کفر و شرک ہوگا۔ لیکن جو من جانب اللہ، اس آیت ولایت میں جو سورہ المائدہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، اللہ بھی ولی، اس کے رسول بھی ولی، یہ من جانب اللہ ولی ہے، اللہ کی طرف سے ولی۔ رسول اللہ کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، امیر المومنین کی ولایت اللہ کی ولایت، من جانب اللہ، اس کا مطلب یہ۔ ذرا اس پہ اب ان جملوں پہ آ جاتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ
اور قرآن کی وہ آیت کہ ہماری طرف مخلوق کو پلٹ کر آنا ہے، خدا کہہ رہا ہے، اور حساب بھی ہم نے لینا ہے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں تمام آئمہ بلکہ 4 معصومین کے لیے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ تو ذرا اس کو کنٹراڈکشن میں نہ لیں فوری طور پر، یہ من جانب اللہ زوات ہے، ان کی مدد کو اللہ اپنی مدد کہتا ہے، ان کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا۔ من جانب اللہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے۔ جس طرح نبی اکرم کو پناہ دی تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، میرا حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا، یتیم سمجھ کر ہم نے تجھے اپنی پناہ نہیں دی۔ ابو طالب علیہ السلام کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہہ رہا۔ کافروں کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کہتا، لیکن جو من جانب اللہ ولی ہے اس کے فعل کو اللہ اپنا فعل، جس طرح رسول اللہ نے بیعت لی تھی درخت کے نیچے بیٹھ کر تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرا حبیب جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ اپنے ہاتھ کا درجہ دے رہا ہے، اسباب تنزیل۔ رسول اللہ کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہے ہیں، ابو طالب علیہ السلام کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہے ہیں۔ بروز محشر جب پوری مخلوق محشور ہوگی تو اس محشور ہونے کے مختلف مراحل ہیں۔ اب ان جملوں پہ آ جائے گا، یہ مطالب ہم نے آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کم از کم پچھلی مثالیں اور ایک بعض کا جو سیاق و سباق اور تناظر ہے اس تناظر میں دیکھیں گے، مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ تضاد بھی نہیں ہے، تزاحم بھی نہیں ہے، تعارض بھی نہیں ہے۔ ان تینوں میں فرق ہے، تضاد میں، تزاحم میں، تعارض میں، لیکن یہاں بھی چھوڑ دینا، یعنی یہ ضد نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر آپ انسان کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں معشور ہونے کے مراحل کو دیکھیں گے اور احادیث کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، پہلا مرحلہ جب روح ڈالی جائے گی، یعنی ہر مردے کو زندہ کیا جائے گا، پھر اس کو قبر سے نکالا جائے گا، پھر اس کو خدا کی بارگاہ میں معشور کیا جائے گا، پھر خدا کی بارگاہ میں معشور کر کے پھر کیا ہوگا، اس پر ایک ایک عمل اس کا پیش کیا جائے گا، اس پر گواہ پیش ہوں گے، ملائکہ گواہ بن کر آئیں گے، انبیاء اپنی امتوں کے گواہ بن کے آئیں گے۔ یہ اس معشور ہونے کا حصہ ہے، عدالت الہیہ میں معشور ہونے کا حصہ ہے۔ مختلف مراحل ہیں، ایک مرحلے پر ملائکہ اس کی گواہی دے رہے ہوں گے، وہ ملائکہ جو شب و روز میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہر عمل کی گواہی دیں۔ آپ ہر امت کا، ہر فرد کا کہ جو نبی ہوں گے، سرکار آدم علیہ السلام اپنی امت کے ہر فرد کی گواہی دیں، اسی عدالت الہیہ میں پیش ہونے کا ایک مرحلہ یہ ہے۔ پھر انبیاء گواہی دیں گے، اس امت کی رسول اللہ گواہی دیں گے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام گواہی دیں گے، ہر فرد کی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا یوم نبعث من کل امت شہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قیامت کے دن ہوگا ہر امت میں سے انہی کے اوپر ہم ایک گواہ اٹھا کر لے آئیں گے، اور اس ہر گواہ کے اوپر اے میرا حبیب آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک اپنی امتوں کے گواہ بن کے آئیں گے، وہ ان کی گواہی دیں گے۔ عدالت الہیہ میں پیش ہونے کا مطلب یہ ایاب الخلق انا ایاب الخلق علینا الینا، یہ اس کا حصہ ہے، لیکن عمل کون سا ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پلٹ کر آ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کون سا ہو رہا ہے؟ انبیاء گواہی دے رہے ہیں، اسی کا حصہ ہے۔ تو انبیاء کی طرف پلٹ کر ایک مرتبہ، اس کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ضد ہے؟ نہیں، ضد نہیں ہے۔ اس معشور ہونے اور عدالت الہیہ میں پیش ہونے کے مختلف مراحل ہیں، اور ہر مرحلے پر معصومین کے مختلف فرائض ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم کیے گئے۔ کسی مقام پر ان سے سوال و جواب ہوگا، کسی مقام پر ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جس کے حقوق ہیں تو کن کے ذریعے ہوگا؟ کیا خدا سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے؟ نہیں، جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ جسم رکھتا ہے، اور جس میں تجسیم آ جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، وہ تو مرکب ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ذرا میں چند احادیث
آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مقدمتاً یہ ساری گفتگو تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں معشور ہونے کے مختلف مراحل ہیں، ہر مرحلے پر کیا ہوگا یہ ذرا آپ کی خدمت میں چاند کا حدیث۔ میں نے عرض کی پہلا مرحلہ زندہ کرنے کا، پھر قبر سے نکالنے کا، پھر ان کو آگے چلانے کا، پھر ان کے اعمال مجسم کر کے ان کے سامنے لانے کا، پھر ان پر گواہی کا، پھر ان کے ذمے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا، پھر ان کو عدل فراہم کرنے کا، پھر اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کے مقابلے اس کو انصاف فراہم کرنے کا، کسی کا حق زائل ہو تو حق فراہم کرنے کا، اس کی داد رسی کرنے کا۔ پھر اس سارے مرحلے میں ہونا کیا ہے؟ سارے مراحل میں کسی مرحلے پر ملائکہ آ رہے ہیں، کسی مرحلے پر انبیاء آ رہے ہیں، کسی مرحلے پر رسول اللہ آ رہے ہیں۔ جب آخر پہ گناہگار امت بچ جائے گی، جن کا امام تو ہے لیکن عمل میں کوئی تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی، وہاں پہ رسول اللہ آگے بڑھیں گے۔ یا بالخلق لینا، خدا کہہ رہا ہماری طرف، تو رسول اللہ آگے بڑھیں گے، امام حسین علیہ السلام آگے بڑھیں گے، جناب سیدہ آگے بڑھیں گے، امیر المومنین آگے بڑھیں گے۔ کیا کریں گے یہ ذرا سنیں۔ یہ مختلف حدیث ہیں۔ جناب سعد بن قیس امیر المومنین سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا انا واردکم علی الحوض وانت یا علی الساقی، میں حوض پر وارد ہونے والا ہوں اور یا علی تو حوض کوثر سے جام بھر بھر کے اپنے محبوں کو پلانے والا ہے۔ یعنی پلانا امیر المومنین کی ڈیوٹی، یہ اس کی معاشر کا حصہ ہے۔ یہ سارا کوئی کام کس معصوم کے ذمے ہے؟ جس طرح میں نے اس کی ملائکہ گواہی دیں گے، معشور ہونے کا حصہ ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے، انبیاء گواہی دیں گے، ایک مرحلہ یہ ہے۔ جو لوگوں کے حقوق کی بات ہوگی یہ اگلا مرحلہ ہے۔ پھر شفاعت کا مرحلہ ہوگا، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ کسی مرحلے پر ایک معصوم ہے، کسی پر دوسرے ہیں، کسی پر تیسرے ہیں، کسی پر چوتھے ہیں، کوئی پھر پل صراط سے گزرنے کے بعد یہ اگلا مرحلہ ہے۔ پھر جنت میں جانا پھر کیا ہے؟ پھر ابھی آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ والحسن الرائد والحسین العامر وعلی بن الحسین الفارد ومحمد بن علی الناشر وجعفر بن محمد السائق وموسى بن جعفر محصى المحبین والمبغضین وکامع المنافقین وعلی بن موسى الرضا منیر المؤمنین ومحمد بن علی منزل اہل الجنت فی درجاتہم وعلی بن محمد خطیب الشیعۃ ومزوجہم الحور العین الحسن بن علی سراج اہل الجنہ یستضیئون بہ والہادی شفیعہم یوم القیامہ حیث لا یأذن اللہ الا لمن یشاء ویرضی۔ ایک ایک معصوم کی ڈیوٹی رسول اللہ بتا رہے ہیں قیامت سے لے کر جنت تک کیا ہوگی۔ یہ ہے وَإِجَابُ الْخَلْقِ إِلَيْنَا، خدا کہہ رہا ہماری طرف، تو ان کی طرف آنا یہ باب اللہ ہیں، یہ وجہ اللہ ہیں، انہی سے متوسل ہو کر خدا کی بارگاہ میں جانا۔ اگر انبیاء گواہی دیں اور ہم کہیں کہ ہم انبیاء کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو وہاں شرک نہیں ہے، وہاں کفر نہیں ہے۔ ملائکہ گواہی دیں، وہاں پہ ہم کہیں کہ ملائکہ کے سامنے پلٹ کر جائیں گے تو وہاں کفر و شرک نہیں ہے، تو معصومین کی طرف پلٹ کر جانا۔ معصومین کیا کریں گے؟ ساقی حوض کوثر ہیں، شافع روز جزا ہیں، جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اب یہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے امام تقی علیہ السلام، باقی ہر معصوم کا میں نے عربی متن پڑھ دیا، ترجمہ سارا کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ امام تقی علیہ السلام اپنے شیعوں کو جنت کے جس درجے کا جو کسی کا حق بنتا ہے، جس درجے میں، اس درجے میں ٹھہرائیں گے۔ کوئی جنت کے پہلے درجے کا مستحق ہے، اس کو پہلے درجے، کوئی دوسرے پہ ہے، کوئی 100ویں درجے پہ ہے، اس کو 100ویں درجے پہ پہنچا دے گا۔ امام تقی علیہ السلام کی یا بالخلق الینا، یہ خدا کی ضد نہیں ہے، یہ خدا کے حکم کے تابع ہے، من جانب اللہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب اہل جنت کو ان کے درجات مل جائیں گے، کوئی 10ویں درجے پہ ہے، کوئی 20ویں پہ ہے، کوئی 100ویں درجے پہ ہے، آگے چل کے مولا نبی اکرم فرماتے ہیں علی بن محمد خطیب الشیعۃ ومزوجہم الحور العین، امام علی نقی علیہ السلام وہاں پہ خطیب ہوں گے اور کیا کریں گے؟ مومنین کے عقد کریں گے جنت کی حوروں کے ساتھ۔ امام علی نقی علیہ السلام رسول اللہ فرماتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسی پلٹ کر آنے کا ایک مرحلہ ہے۔
یہ خدا کے اذن سے ہے، یہ من جانب اللہ۔ پھر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریں گے؟ یہ اہل جنت کے لیے ایک سراج اور چراغ کی حیثیت رکھیں گے، جن کے چہرے سے اس قدر نور نکلے گا، اہل جنت اس سے منور ہوا کریں گے۔ یا ابو الہلک الینا، یہ مطلب ہے۔ والہادی شفیعہم یوم القیامہ حیث لا یأذن اللہ الا لمن یشاء ویرضی۔ اور امام حجت، سرکار حجت امام زمان، میرے کریم اور رحیم امام سرکار حجت علیہ السلام بروز محشر ہماری شفاعت کریں گے، اپنی دادی زہرا کے ساتھ ملیں گے، اپنے نانا جان کے ساتھ ملیں گے، اپنے دادا علی کے ساتھ ملیں گے۔ میرے وقت کے امام ہماری شفاعت کریں، یہ مطلب ہے اس کا۔ چونکہ معاشر میں معشور ہونے کے مختلف مراحل ہیں، کسی مرحلے پر ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، کسی مرحلے پر انبیاء کی ڈیوٹی ہے، کسی مرحلہ پر نبی اکرم کی ڈیوٹی ہے، کسی مرحلے پر ائمہ معصومین کی ڈیوٹی ہے۔ ان تمام مراحل کے مجموعے کو اللہ کہہ رہا ہے ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ حالانکہ کسی مقام پہ رجوع انبیاء کی طرف ہو رہا ہے، لیکن اس رجوع کو بھی اللہ اپنی طرف رجوع کہہ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مطلب اس کا کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کفر و شرک نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار حجت علیہ السلام اپنے نانا جان کے ساتھ مل کر مومنین کی شفاعت کریں گے، اپنی دادی جان کے ساتھ مل شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت یوم معاشر کا ایک اہم مرحلہ ہے، اذن الہی سے کریں گے۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر ان حقائق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ظالموں سے، نصیریوں، دجالیوں سے ہماری مظلوم قوم کو خدا نجات عطا فرمائے۔